ابھی آپ حضور نے فرمایا کہ جب کتا منہ مار جائے تو ایک دفعہ مٹی کے ساتھ بھی صاف کرو برتن کو۔ اچھا، ہم لوگ جب پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس وقت صابن شابن تو تھا نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نہ صابن تھا، نہ صرف تھا، نہ یہ کلوراکس تھے، نہ یہ اینٹی سیپٹک دوائیں تھیں، تو اس لیے حضور نے فرما دیا ہوگا بھی مٹی سے صاف کرو۔ اس زمانے میں ہم لوگ بھی مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے، اور کوئی صابن شابن تو ہوتے نہیں تھے، یا تختیوں کو بھی ہم مٹی لگاتے تھے۔ عورتیں غسل بھی مٹی سے کرتی تھیں، کوئی کچی مٹی کو پیلی مٹی کو، ایسی مٹیاں کہلاتی تھی ساری، کیونکہ صابن وابن کا تو بابا وجود ہی نہیں تھا نا، دیہاتوں میں تصور ہی نہیں تھا کہ صابن کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا اسی لیے حضور نے فرما دیا ہوگا کہ فافروہ بالتراب، کہ ایک دفعہ اس کو مٹی سے رگڑ لو۔ لیکن جناب یہ بات اب سمجھ آئی کہ جب دنیا کے علم نے ترقی کی اور اس مقام پہ پہنچا کہ ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کتے کے منہ میں ایک ایسا جرثومہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں لگ جائے، ماں سوائے مٹی کے وہ مرتا ہی نہیں، آگ میں بھی ڈالو وہ نہیں مرتا، آگ میں جلا دو نا اس برتن کو، وہ جراثیم نہیں مرتا۔ اچھا، مٹی ڈال دو مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات آخر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت اور ہے جو بتلا رہی ہے، ورنہ اس وقت کون سی دوربین تھی جیسے جراثیم دیکھے تھے حضور نے کہ کتے کے منہ میں فلاں جراثیمہ ہوتا ہے؟ اور بلی کے بارے میں نہیں فرمایا، کہا انہا من الطوافین و طوافا، کوئی حرج نہیں، اگر بلی منہ مار جائے کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ نہیں کہ تازہ کوئی غلط چیز کھا کے بیٹھی ہو، اس لیے فقہا کہتے ہیں یہ دیکھا کرو، یہ تو نہیں کہ وہ پہلے چوہے کا خون منہ کو لگا کے آ جائے اور پانی میں آپ کو یہ بلی بس ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ حالات ہیں بلی کے، بلیاں تو چوہے کھانے کی بادشاہ ہوتی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، جس مکان میں آ جائیں چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ اب تو خیر دور بدل گیا ہے، اب تو میرے خیال میں بلیاں چوہے نہیں ڈرتے، بلیاں ڈرتی ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں اب خواتین خاون سے ڈرتی تھیں، جیسے اب خاون خواتین سے ڈرتے، یہ دور ہے، تبدیلیاں حیوانات میں بھی آ رہی ہیں اور انسانوں میں بھی آ رہی ہیں، اور یہ آتی چلی جائیں گی، پتہ نہیں آگے کہاں تک جاتی ہیں۔